ہمارے ساتھ موجود ہیں اب مہمان خصوصی بھی، مہمان اعزازی بھی، اور تنویر انجم صدارت کرنی ہے وہ بھی موجود ہے۔ رفت ناہید، آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو نظم پڑھ رہی تھی آپ اس کو شروع کیجیے۔ جی رفت۔ جی السلام علیکم، میں وہیں سے سلسلہ شروع کرتی ہوں۔ سوری، تو نجمہ منصور نے اس میں جو اپنی ہمزاد سے مکالمہ کرتے ہوئے موت کی ڈیفینیشن دی ہے، اس سے پہلے کہ موت ہمیں زندہ گاڑ دے، میری ہمزاد مجھے کہتی ہے آؤ مل کر ایسا کرتے ہیں، موت کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر اسے دور گھنے سیاہ جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، سارے راستوں پر میخیں بچھا دیتے ہیں اور واپسی کے سارے نشاں بھی مٹا آتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتی ہے موت ہم سے کروڑ سال بڑی ہے، جانتی ہو بڑے بوڑھے زیادہ دور تک لاٹھی ٹیک ٹیک کر اکیلے چل نہیں سکتے، اس لیے آؤ اسے دور بہت دور چھوڑ آتے ہیں تنہا بھٹکنے کے لیے۔ میں اپنی ہمزاد کی باتیں خاموش چپ چاپ سنتی ہوں، جواب میں صرف اتنا کہتی ہوں پیاری ہمزاد، ہم کوئی خواب تو نہیں ہے کہ جس پر موت کی دسترس نہ ہو، موت راستوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ تو آسمانوں سے بغیر سیڑھی کے اترتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے، پوچھنے کی زحمت تک نہیں کرتی، مان جاؤ۔ اسی طرح نجمہ منصور ایک اور منظر بھی دکھا رہی ہیں۔ ہاں، تمہیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے، مائی کے تندور پر روٹیاں لگواتے ہوئے جب کوئی روٹی تندور میں گر جاتی تھی تو اس کا کیا حال ہوتا تھا، اس سے پہلے کہ ہم بھی اس تندور کا ایندھن بنے، آؤ زندگی کی سلیٹ پر محبت کی سلیٹی سے خط لکھیں، محبت محبت اور بس محبت، کہ خدا بھی محبت ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میری محبت میرے غضب پر غالب ہے، آؤ مل کر محبتوں کو ضربیں دے دے کر خوشیاں تقسیم کریں، دنیا کی سلیٹ پر سے نفرتیں یوں صاف کریں جیسے گائیں اپنے بچڑے کو پیدا ہوتے ہی چاٹ چاٹ کر صاف کرتی ہیں۔ تو ایسے لفظ اور ایسی سطریں لکھنے والی شاعرہ کو کیسے درویش شاعرہ نہ کہا جائے۔ طاہرہ اقبال ہمارے ساتھ ہیں، ان کی اجازت سے میں ان کے ایک پیراگراف پیش کرنا چاہوں گی۔ جی جی۔ خوشی اور دکھ اور خدا تینوں ہمارے اندر رہتے ہیں۔ نجمہ منصور کی یہ نظم کوئی بیٹی اپنی ماں کی موت پر ہی لکھ سکتی ہے، وہ درویش بیٹی جو تتلیوں کے پروں سے نازک لفظوں کو پرونے کا سلیقہ جانتی ہے، جیسے کوئی مالن بیلے اور گیندے کے پھول ڈھونڈنے کا فن جانتی ہے، جسے سانسوں کی مالا پرونے اور سینے کے زیر و بم کے ہمراہ لوہی گیت الاپنے کا سلیقہ آتا ہو، مور پنکھ سے گنجلک وصفوں، دلگداز لمحوں، موت جیسے کربناک تجربے، خدا، ماں اور محبت کی تکون کی حقیقت لکھ سکتی ہو۔ بلا شبہ
موت کی دکھ اور زندگی کے خوف کو حکمت بنا لینے کا سلیقہ اس نظم کو اہم بنا دیتا ہے۔ یہ طاہرہ اقبال صاحبہ کے جی جی الفاظ ہیں، اور میں نجمہ منصور کو بہت سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ماں کے موضوع پر کتنا خوبصورت مکالمہ نظمیہ لکھا ہے، جو کہ نثری نظم ہے لیکن ایک شدید شاعری سے بڑھ کر کہیں مکمل اور حسین نظم ہے۔ میری طرف سے شکریہ۔ بہت بہت خوبصورت گفتگو کی رفت ناہی صاحبہ آپ نے۔ اچھا دیکھیے، یہ جو ہے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹی کی محبت بڑی وہ ہوتی تھی، اور ہماری اکثر جو لکھنے والے ہیں وہ جیسے بیٹی نے باپ کے لیے لکھا، یہ اس طرح کی محبت بہت وہ ہوتی ہے، لیکن کوئی اس محبت کو محسوس کرے کہ بیٹی ماں کے کتنے قریب ہوتی ہے۔ ماں اور بیٹی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، جیسے تنویر انجم نے بھی اپنے اس مضمون میں لکھا، وہ اس کو وہ اتنا گنہا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے میں مدغم ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ اتنے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ محبت جو میں وہ اس کو تحریر کرنا، شاید میرے خیال میں اس کو اتنا آسان نہیں تھا، اس کو پرونا اتنا آسان نہیں تھا، ایک ایک لڑی کو سمیٹنا یہ اتنا آسان نہیں تھا، جس طرح سے نجمہ منصور نے اتنی خوبصورت طور پر، اور اس نظم کی یہ طویل نظمیں ہیں، یہ چھوٹی نظم مطلب یہ طویل نظمیں، اور اس کو ایک ایک طور پہ اس کی بنت کتنے خوبصورت طور پہ کی ہے، اس کے تکنیکی اسپیکٹ بھی دیکھیے کس قدر خوبصورت طور پہ کی ہے۔ تو جی میرے ساتھ موجود ہیں مسعود قمر صاحب بھی، مجھے جو نجمہ منصور کی شاعری کے حوالے سے بہت اچھی ایسے بھی گفتگو کو کرتے ہیں، تو میں مسعود قمر صاحب آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ کچھ بات کیجیے ان کی شاعری کے حوالے سے۔ میں صاحب صدر کی اجازت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ 3-4 دن سے جو ہے نا متواتر کوشش کی میں نے کہ کتاب کو میں پڑھ سکوں، لیکن میں نہیں، مجھے ایک تو ملی کتاب ہی جو ہے وہ پرسوں ملی ہے، مجھے پہلے کتاب بھی نہیں ملی تھی، اور میں کچھ اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں اس کو میں پڑھ سکا، لیکن میں یہ میرا وعدہ ہے کہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں کتاب پہ پڑھ کے اس پہ الگ سے کچھ لکھوں گا اور میں ضرور پیش کروں گا۔ میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں نجمہ صاحبہ کہ میں اپنی نہیں، ویسے بھی تو آپ نجمہ منصور کی شاعری سے تو آپ ویسے بھی وہ ہیں ایک میں اس پہ میں لکھوں گا، اس پہ میں جو ہے نا میں اس پہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں پڑھ کر اس پہ لکھوں گا۔ میں اچھا ٹھیک ہے چلیے۔ ابھی ہمارے ساتھ جب اپنے غیر رسمی اس میں تھے تو ماریہ مہوش حمزاد سے مکالمے پر بات کر رہی تھی، میرے ساتھ موجود ہے ماریہ مہوش صاحبہ، تو ماریہ کچھ بات کر رہی تھی کہ میں نے بھی اسی حوالے سے کچھ وہ کیا ہے۔ جی ماریہ، عبدالعزیز مالک صاحب بھی ہم جان کر چکے ہیں۔ جی صاحب صدر کی اجازت سے گفتگو کرنا چاہوں گی۔ نجمہ صاحبہ کو میں نے پچھلی بار جب آپ کا دوری مشاعرہ ہوا تھا اس میں پہلی بار سنا تھا، یہ میری آپ کہیے کہ بدقسمتی کے سے پہلے میں ان کو نہیں سن سکی تھی، لیکن یقین جانیے وہ جو نظم انہوں نے پیش کی تھی وہ انتہائی چونکا دینے والی تھی، اور جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، چونکہ میں نے ان کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید وہ اسی خطاب سے منتخب کی ہوئی نظم تھی، اور انتہائی مضبوط جذبوں کے ساتھ وہ بندھی ہوئی ایک نظم تھی۔ ابھی جیسے انہوں نے نظمہ صاحبہ نے کہا کہ ہم ذات سے ایک مکالمہ ہے اور طویل مکالمہ ہے، وہ ایک نظم ہے، تو میں نے ان کو فوراً یہ کہا کہ یقیناً مجھے بھی مزید سیکھنے کا موقع ملے گا اس نظم کے ذریعے۔ باقی یہ کہ آپ تمام احباب کے درمیان رہ کے میں واقعتاً لکھنے کا انداز، سوچنے کے انداز کو سیکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے ان زاویوں پہ رہ کے جو ہے چیزیں لکھی جا سکتی ہیں۔
ان میں سے ایک نام نجمہ صاحبہ کا بھی ہے کہ مجھے واقعی میں ان کی سطور کے تحت چلتے ہوئے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور میں بھی اس وقت منتظر ہوں کہ وہ نظم کا حصہ جو ہے آپ لوگ ابھی اس نشست میں شامل کریں گے تو جی میں اس کے ساتھ محظوظ ہو جاؤں گی یقیناً. بالکل. اور میں پہلی فرصت میں جو ہے نجمہ صاحبہ کی کتاب منگوا کر اسے یقیناً پڑھوں گی، اور اس کے بعد اس پہ مزید پھر جس طرح سے میرا طریقہ کار ہے کہ میں اپنے چینل اور اپنے وال پہ ہوں تبصرہ کرتی ہوں تو میں جی ضرور نجمہ صاحبہ کی کتاب کو بالکل شامل کرتی ہوں. بالکل بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ. ماریا بہت کام کری، ہماری ینگ رائٹر ہیں ماریا، اور بہت اچھا لکھتی ہیں اور بہت صاحب مطالعہ ہے، ان کا ذوق مطالعہ بہت عمدہ ہے. تو میں ابھی جو ماریا بات کر رہی تھی کہ ہم اس حمزات سے مکالمے کو سنیں گے بھی. میری حمزات جانتی ہو، ہر نیا دن نکلنے کے ساتھ ماں کا پرسہ دینے نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. مگر سنو، تم مجھے ماں کی موت کا پرسہ مت دینا کہ اس کا لمس، اس کے چہرے کی ایک ایک شکل، اس کی گود کی حلاوت میری روح میں ابھی زندہ ہے. میں نجمہ منصور سے درخواست کرتی ہوں کہ کچھ اس کے لائنز پڑھیں. جی نجمہ آپ. اچھا، یہ حمزات سے مکالمہ جو ہے اس کا آپ نے جو پڑھا ہے اس سے اگلا جو حصہ ہے نا، دوسرا حصہ جی میں جی وہ آپ کو سناتی ہوں ضرور. کہ میری حمزات تمہیں شاید معلوم نہیں ہے، خدا نے ماں کی مٹی کو محبت کے پانی سے گوندھ کر جب چاک پر رکھا تو اس میں تھوڑی سی اپنے نور کی چٹکی بھی ڈال دی تھی. تبھی واہ تو واہ ساری واہ. ماؤں کے چہرے ایک جیسے پر نور ہوتے ہیں. تھوڑی سی اپنی محبت کی مٹھاس بھی ڈال دی تھی. کیا تبھی تو کہنے. ساری مائیں اتنی میٹھی ہوتی ہیں. ارے اور واہ. شاید تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سب مائیں فرشتوں جیسی کیسے لگتی ہیں. اور شاید تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سب مائیں فرشتوں جیسی کیوں لگتی ہیں. سنو، خدا ان میں جو روح پھونکتا ہے وہ اتنی سچی، پاکیزہ اور روشن ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں. اور ماں جب جنم لیتی ہے تو ساتھ میں صبر، قربانی اور بے لوث پیار کی تقسیم بھی ہوتی ہے. میری حمزات تم بھی کتنی بھولی ہو، کچھ بھی نہیں جانتی. اچھا چلو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ رہو گی تو دھیرے دھیرے سب جان جاؤ گی. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت. واہ. بہت خوب، بہت اچھا اس پر جی بہت خوبصورت. میری حمزات مجھ سے کہتی ہے، اچھا تو پھر یہ بتاؤ، اگر کسی دن زندگی کی طرح موت پر بھی ٹیکس لگا دیا جائے تو؟ میں کہتی ہوں موت زندگی کی ڈگڈگی پر ناچ ناچ کر ذہنی توازن کھو دے گی. وہ حیرانی سے مجھے دیکھتی ہے. میں دیودار کی لکڑی کا ایک ٹکڑا پانی میں پھینکتی ہوں اور دکھ سے اس کی حیرانی پر سے مسکرا دیتی ہوں. کیا مکالمہ ہے، کیا خوبصورت مکالمہ ہے. تو میں اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عبدالعزیز بھی موجود ہیں اور رفعت اسلام صدیقی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر عمیر احمد خان بھی موجود ہیں. میں درخواست کرتی ہوں ڈاکٹر عبدالعزیز مالک صاحب سے کہ وہ ان کی نظموں کے حوالے سے گفتگو کریں، اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کریں. ساتھ کی گرا کرتے ہیں. جی ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ ہمیں تو آ رہی ہے. اچھا ملک صاحب. جی جی ہاں ہاں میں صحیح. جی جی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا گفتگو کرنے کا. تو نجمہ منصور صاحبہ کی جو نظم ہے ظاہر ہے کہ طویل نظم ہے اور
سانس کی گرہ کھلتے ہی، جس میں خدا، ماں اور موت کی ایک تسلیس قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ایک طویل نظم ہے، اور طویل نظم کی روایت آپ جانتے ہیں کہ اردو میں بہت دیر سے، بلکہ اردو نظم کے آغاز سے ہی موجود ہے، اور بہت اچھی اور خوبصورت طویل نظمیں اردو ادب میں تخلیق کی گئی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں تو اس کا سلسلہ جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی شاعری سے شروع ہوتا ہے، جب انہوں نے اپنی نظم شب قدر لکھی۔ پھر حالی کے ہاں مد و جزر اسلام اور برکھا رت اور حب وطن جیسی نظمیں۔ پھر شبلی کے ہاں ہمیں صبح امید جیسی نظم ملتی ہے، جو ایک طویل نظم ہے۔ اور طویل نظم کی یہ رواج جو ہے یہ پھر 20ویں صدی سے دوسرے شعراء کے ہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے، جیسے اسماعیل میٹھی کے ہاں جریدہ عبرت اگر آپ نے نظم پڑھی ہو، تو پھر اس کے بعد عظمت اللہ خان، چک بز، تلوک چند محروم اور بہت سارے ایسے شعراء ہیں ظاہر ہے کہ جن کے ہاں طویل نظمیں موجود ہیں۔ اقبال کے ہاں بھی ہمیں طلوع اسلام، ساقی نامہ اور خضر راہ کی شکل میں، اور پھر حفیظ ظالندری کے ہاں شاہ نامہ جو انہوں نے نظم تخلیق کی وہ یقیناً قابل داد ہے۔ پھر ترقی پسند شعراء کے ہاں بھی ہمیں طویل نظمیں ملتی ہیں، جیسے فیض ہے، مخدوم محی الدین، مجاز، علی سردار جعفری اور ساحر لدھیانوی کی پرچھائیاں تو آپ کے سامنے ہے ہی۔ جوش ملی آبادی کے ہاں بھی یہ آواز یا یہ سلسلہ موجود ہے۔ پھر راشد، میرا جی، عبدالعزیز خالد سے یہ سلسلہ ہوتا ہوا وزیر آغا تک پہنچتا ہے۔ تو وزیر آغا نے بھی طویل نظمیں لکھی، خاص طور پر ان کی 2 نظمیں، ایک خواب اور ازل سے ابد تک، وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں نے وہ پڑھی ہوں یا سنی ہوں۔ تو اتنی طویل روایت چلی آ رہی تھی، اور پھر آج کے دور کے اندر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں طویل نظم کی روایت خاصی کمزور پڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ کچھ اچھی نظمیں جو طویل ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اسلم انصاری کے ہاں یہ رویہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر علی محمد فرشی کی ایک نظم ہے علینا، اگر آپ جی نے جی پڑھی جی ہو۔ بالکل بالکل بالکل۔ علینا میں جو اس نے تانیسی، خدا کا جو تانیسی تصور ہے وہ انہوں نے پیش کیا۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمزور پڑتی روایت ہے طویل نظم کی، اس کو نجمہ منصور صاحب زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سانس کی گرہ کھولتے ہی یہ ایک ایسی طویل نظم ہے جس میں ظاہر ہے کہ ایک ماں اور بیٹی کے درمیان جو محبت کا ایک سلسلہ ہے وہ انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر موت کے اوپر لکھی گئی نظموں میں خاص طور پر اس طرح کی جو نظم ہے جس میں یوں سمجھے کہ ماں کا ایک مرثیہ ہے، تو اقبال کے ہاں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے بھی والدہ یاد میں اپنے تاثرات اور جذبات اور احساسات کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں نجمہ منصور کے ہاں بھی یہ جو ماں اور بیٹی کی محبت ہے اس کا اظہار اس نظم میں بہت دلکش انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں اور خوبصورت انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس میں اظہار کیا ہے۔ اور وہ ساری صورتحال 120 دنوں کی جو ان کے ساتھ گزری یا گزرتی رہی، اس کا انہوں نے اظہار بڑی خوبصورتی سے اس نظم کے اندر کیا ہے۔ پھر جو موت کا ایک تصور ہے وہ جو ایک عام فہم تصور ہے، اور ایک تصور وہ ہے جو ہمیں انٹلیکچوئل نظر آتا ہے، تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے۔ موت دراصل اگر دیکھا جائے تو ایک ابدی جدائی کا دوسرا نام ہے۔ موت سے ہمیں خوف اسی لیے آتا ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہمارے قریب ہے یا ہمارے ارد گرد رہا ہے یا ہمارا بہت پیارا ہے، ہم اس کو آخری دفعہ دیکھ رہے ہوں اور دوبارہ اس سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو ایک ابدی جدائی کا جو تصور ہے وہ زیادہ کربناک اور زیادہ اذیت ناک ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہی ابدی جدائی جو ہے
وہ اس کو ہم دوسرا نام جو ہے وہ موت دے دیتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسلامی تصور دیکھا جائے تو اس میں موت جو ہے وہ ایک طرح کی ٹرانزیشن ہے، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف انتقال ہے. اس میں انسان جو ہے وہ ابدیت کا سفر طے کرتا ہے، اور مادی طور پر اگرچہ اس کا جسم جو ہے وہ مٹی یا خاک میں مل جاتا ہے، لیکن روح کی سطح پر، یہ روحانی سطح پر وہ جو ہے وہ ابدیت کے مقام کو، یا روح اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ روح ازلی سے جدا ہوئی تھی. تو کسی شاعر نے بھی کہا کہ جو موت ہے وہ ایک وقفہ ہے، غالباً اب مجھے نام نہیں یاد ہے. تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اس میں خاتمہ نہیں ہوتا انسان کا، بلکہ انسان جو ہے وہ ایک ورلڈ سے دوسری ورلڈ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. سو موت کا انہوں نے ایک اور مختلف انداز سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. کہ جو خط ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے نام جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اب نہیں معلوم کہ وقت کے کس لمحے پر وہ خط جس کو بھی مل جائے ڈائریکٹ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی نظم کے اندر موجود ہیں، جس میں موت کا تصور ہے، جس میں ماں اور اولاد یا ماں اور بیٹی کے درمیان محبت کا جو تصور ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے جذبات اور احساسات کو خوبصورت پیرائے میں اس نظم کے اندر سمویا ہے، اس پہ وہ قابل داد ہیں. اور اردو میں طویل نظم کی روایت کو آگے بڑھانے میں انہوں نے جو ہمت اور جرت کی ہے اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل داد ہے. باقی باتیں آپ سب لوگوں نے کر دی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ گفتگو کروں گا تو یہ طوالت اختیار کر جائے گی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ عبدالعزیز ملک صاحب، اتنی تفصیل سے گفتگو کی. اور عبدالعزیز ملک صاحب جو گفتگو کرتے ہیں تو تخلیق کی تکنیکی سطح پر، اس کی موضوعی سطح پر دونوں کو لے کے چلتے ہیں، اور ان کا بڑا فکری ایک زاویہ ہوتا ہے. اور جو انہوں نے طویل نظم کے جو ہم جو اس پہ بات کر رہے تھے کہ طویل نظم لکھنا یقیناً آسان نہیں ہے. اس کو شروع سے لے کے آخر تک لے کے چلنا، اتنی اسی ایک فارمیٹ میں، ایک را میں لے کر چلنا بالکل بھی آسان نہیں ہے. لیکن جس طرح سے نجمہ لے کے چلی ہے اس کو، وہ بہت لائق تحسین ہے اور وہ بہت کمال ہے. اسی پر گفتگو کی ہے عبدالعزیز ملک صاحب نے. میں بہت شکر گزار ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر احمد خان بھی موجود ہیں، اور مہر زیدی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمر کوثر گل بھی کچھ بات کرنا چاہیں گی ان کی کتاب کے حوالے سے، ان کی نظم کے حوالے سے. جی سمر پلیز. تمام احباب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. محترمہ نجمہ منصور، وعلیکم السلام. اس پروگرام میں میری پہلی ملاقات ہے آپ سے، لیکن آپ کی نظمیں سن کر، آپ کی تعریفیں سن کر صرف اتنا کہوں گی کہ آپ خوبصورت شخصیت کی منفرد شاعرہ ہیں، اور آپ کے خوبصورت خیالات آپ کی تحریروں کو مہکا رہے ہیں. اور ساتھ ہی گراہ کھلتے ہی میری جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد قبول ہو. بہت 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 محبت سمر، بہت محبت سمر. بہت اچھی شاعرہ ہیں. اور سمر میں نے قطار میں ایک طرح سے سمجھے کہ ہم پہلی ملاقات ہوئی نجمہ منصور صاحبہ سے، اور وہ واقعی بہت شفیق خاتون ہے نجمہ منصور صاحبہ. اور ان سے، ان کی نظم میں ہمیں ان کی تحقیقات میں ان کی شفقت محبت محسوس ہوتی ہے. جی میں اب درخواست کروں گی ڈاکٹر عمیر احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہے. عمیر بہت اچھا، ان کا ایک تو تقابلی مطالعہ بہت اچھا ہے مشرق اور مغرب کے ادب کے حوالے سے، پھر وہ خود بہت اچھا لکھتے ہیں، اسکرپٹ کے حوالے سے ان کا بہت نام ہے. جی ڈاکٹر عمیر احمد خان، اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنیکٹ ہیں تو پلیز. جی
माइक अनम्यूट कीजिए उमर। माइक तो है इनका। माजबी आसिफ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माजबी। क्या मेरी आवाज देर बाद पहुंचती है? जी नहीं जी, वालेकुम अस्सलाम नजमा मंसूर, तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या हाँ, मेरी आवाज शायद उमर को पहुंची नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए जी 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 डॉक्टर, बताइए। मैं आपसे दरखास्त कर रही हूँ कि नजमा अच्छा, मुझे मंसूर 5 साहब। मिनट दीजिएगा, उसके बाद जी में। दे दिया जी। मुझसे कोई कुछ कह रहा था और बीच में? एंजेला, मैं आपसे कह रही थी कि आवाज नहीं आ रही थी उनकी, तो मैंने कहा पहले आप किसी और से नहीं, अब ये हो गए, कनेक्ट हो गए। कनेक्ट तो हो गए, लेकिन अभी उन्होंने 5 मिनट मांगे हैं आपसे। 5 मिनट मांगा है तो किसी और से बात कर लें। जी जी 5 मिनट जी सही है, ऐसा भी हो सकता है। तो 5 मिनट में तो हमारी महाजबी भी गुफ्तगू कर सकती है। महाजबी यहाँ से अब आप उन्हें 10 मिनट भी दे सकती हैं, मतलब 5 के बजाय। हाँ 10 मिनट, वो तो 5 मिनट तो मैं रस्मी तौर पे कह रही हूँ, तो मसला नहीं है। जी महाजबी यहाँ से महाजबी माइक अगर हम अनम्यूट करके गुफ्तगू कर रही है तो माइक अनम्यूट कर लीजिए महाजबी। अच्छा सॉरी। मुझे पता था। ये जी हाँ, तो वो 22 सॉरी, अब नजमा मंसूर की किताब सांस की गिरह खुलते ही, तो नजमा मंसूर का नाम किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं है। तो उनकी किताब से पहले उनकी कई मजमुए आ चुके हैं, और ये मजमुआ जो है ये उनकी इस लिहाज से मैं कहूँगी एक इनफरादियत का हामिल है कि इसमें उन्होंने अपनी माँ से मुतालिक अपने ख्यालात का इसमें इजहार किया है। तो और नसरी नज़मों की बुलंद आहंग शायरा है नजमा मंसूर साहिबा। तो उनकी शायरी, उनकी किताबें, कई किताबें बल्कि आ चुकी हैं, और बल्कि कुलियात भी उनकी मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। तो बहुत खूबसूरत शायरा। इस मजमुए का समझो आगाज़ी मंतू शुदन तू मंशुदी से होने का मतलब ये है कि इस मजमुए के अंदर कितना गहराई है, और उनके अल्फाज उसमें, उनकी नज़मों में और उनके ख्यालात में, उनके ख्यालात की एक तरह से पाकीज़गी में। तो ये उनका एक माँ और बेटी की मोहब्बत के ताल्लुक के हवाले से बहुत एक समझे खराज तहसीन, खराज अकीदत, और मतलब एक बेटी यानी हक अदा कर दिया उन्होंने अपनी मजमूए कलाम में और नज़मों माँ के हवाले से नज़में शामिल करके। तो नजमा मंसूर का मैंने देखा है कि उनकी अलामत निगारी उनका खास वस्फ है उनकी शायरी का। तो और अलामत उनकी यहाँ जो है वो यानी बेमानी नहीं है, बल्कि उसका मफहूम और मायने जो है वो उस मायने अफरीनी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और वो बाकायदा उसमें मायने हैं, मायने अफरीनी है, मफहूम है और मायने फिजी है उनकी अलामत में। तो असरी आहंग जो है उसको उन्होंने अपनी नज़मों का हिस्सा बनाया है। इनके यहाँ मैंने देखा है रिवायत के साथ जिद्दत पसंदी बहुत नजर आई है मुझे। एक तो होता है रिवायती शायरी है जिसमें हमें जामिद ख्यालात नजर आते हैं, उनमें कोई तगय्युर तबद नहीं हो सकता, लेकिन इनकी शायरी में नुदरत भी है, जिद्दत तराजी इनके यहाँ है, और रिवायत की शायरी तो है ही बदरजा मौजूद इनके। तो उसके अलावा किताब में इनकी माँ मोहब्बत और उसके साथ मुकालमा जो है वो एक बड़ा खूबसूरत, कई नज़में तो बहुत खूबसूरत हैं जिनको पढ़ने को और जिन पे बात करने के लिए बहुत कुछ है उसमें, और दिल चाहता है कि उस पर बात की जाए। तो वैसे तो भी माँ जो है ऐसा मौजू है, कायनात का ऐसा मौजू है जिसकी शायद कायनात के तमाम जो है वो स्याही समझे ख़त्म हो जाए, या तमाम अल्फाज जो है वो लिखना चाहे तो इंसान अल्फाज ही कम पड़ जाए।
तो लेकिन इनका बहुत वस्फ है कि उन्होंने माँ पे बहुत कुछ लिखा है मौजू बनाकर, और बेटी होने का समझे हक अदा कर दिया। इसमें इनकी माँ से रूहानी ताल्लुकात भरपूर नजर आई है। माँ की मोहब्बत को वो हर जाविया निगाह से देखती हैं, और बड़ा खूबसूरत जाविया निगाह है तमाम नज़मों में मैंने उनको देखा है। तो उन्होंने समझे एक तरह से मोहब्बत से फूलों की माला में जो है वो अपने जज्बात को गूंथ कर और पेश किया है। तो ये, और मुझे एक नज्म का इनके वो है, और मुझे याद दिलाती है, जानती हूँ जिस दिन माँ की मौत हुई उस दिन से बैन पर पाबंदी लगा दी गई। वाह वाह वाह। आवाजों की बैन, खामोशी की सिसकार बाहर से नहीं अंदर से सुनाई देने लगी, और सन्नाटा बोलने लगा। नौहे पढ़ने वाले सीसा पिलाई हुई दीवार के पीछे कैद कर दिए गए। मैं ये जानती थी, और शायद तुम भी, और खुदा तो बहुत पहले से जानता था, लेकिन सब खामोश रहे। खुदा भी चुपचाप जमीनी खुदाओं को देखता रहा, और फिर सब दुख, खौफ और बेबसी के दरिया में डूबते चले गए, बिल्कुल ऐसे। वाह वाह बहुत खूबसूरत, वाह वाह। बहुत। आसमान पर सारे सितारे एक एक करके बुझ गए, तो प्यारी हमजाद तुमने मेरा कंधा हिलाया, मैंने अपनी मुट्ठी में पकड़ी माँ की कब्र की मिट्टी वापस डाल दी। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं और बहुत खूबसूरत इनका इजहार है। और मैं तो आंसुओं, सब माएँ फरिश्तों जैसी क्यों लगती हैं। उन्होंने कहा कि खुदा उनमें जो रूह भोगता है वो वाकई इतनी पाकीज़ा होती है कि उस पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। तो कहीं आंसुओं से लिखी और कहीं आंसुओं से गूंधी इनकी ये नज़में जो हैं वो कई जगह हमें नम कर जाती हैं, और कई जगह जो है वो इनका फन उरूज पे नजर आता है, और हम वाकई जो है आह के साथ वाह जो है कहना मुंह से निकलता है और अदा होता है। बहुत मुबारक हो इतनी खूबसूरत नज़मों की खालिक, और इतनी खूबसूरत शख्सियत, और सॉफ्ट स्पोकन जिस तरह हैं उसी तरह उनकी नज़मों का जो अंदाज है और मयार है वो भी उसी तरह से है। तो बहुत खूबसूरत नज़में हैं। बाज़ नज़मों ने तो वाकई में मुझे रुला दिया। तो इसमें ये यकीनन दायरे रकीकुल क़ल्बी और मोहब्बत से जो लिखी गई चीज़ें हैं उनमें तासीर होती है, और तासीर जो है वो आंसुओं के साथ तो जुड़ी होती है। तो बहुत शुक्रिया। और नजमा मंसूर साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको अपनी माँ से मुताल्लिक़ और इस नज़्म, इस किताब के इशाअत पर शुक्रिया। बहुत बहुत। मैं अभी चैट पे देख रही हूँ तो माजबी के अंदाज की कौन है जिसने तारीफ नहीं की। माजबी बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। इतनी खूबसूरत तौर पे आपने नज़्म पढ़ी। इन सफ़ात में इस कदर नमी है, इतनी आंसू है इन सफ़ात में, अगर हम महसूस करें इतना सोज है इसमें इनकी नज़मों में। तो जिस तरह से माजबी ने इसको बयान किया है, ये बिल्कुल समझ ही नहीं सकता कोई ऐसा शख्स कि अगर आप एक रवा रवी में एक थ्योरी पढ़ लें कि जी बाप बेटी से करीब होता है, माँ बेटे से करीब होती है, ऐसा नहीं। मतलब ये बिल्कुल रवा रवी की बात है। मोहब्बत के रिश्ते इस तरह नहीं बनते। मोहब्बत के रिश्ते तो बड़े गुंधे हुए होते हैं, उसमें और कोई किसी तौर पे नहीं देखा जा सकता। तो बहुत खूबसूरत। बहुत मेरे साथ मौजूद हैं अब महर जदी मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। अमीन ओडेराई साहब भी मौजूद हैं। क्या डॉक्टर अजीजा मौजूद हैं? जी 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 मैं मौजूद हूँ। जी मौजूद हैं, डॉक्टर अजीजा मौजूद हैं। वाह। तो अच्छा, मैं डॉक्टर अजीजा आपकी तरफ भी आऊंगी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं डॉक्टर उमैर साहब से दरख्वास्त करूंगी। ख्वाजा मोहम्मद आजम भी मौजूद है। डॉक्टर उमैर, आपसे दरख्वास्त है। जी बहुत शुक्रिया अंजला। मैं समझ रहा था कि आप भूल गई होंगी और मेरी जान नहीं, बच ऐसे जाएगी। कैसे बहरहाल जब कुछ दिन पहले नजमा साहिबा ने तज़किरा किया था और नजमा साहिबा की किताब फिर मुझे भेजी, तो जो पहली दफ़ा नजमा साहिबा की शायरी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। और जो मैं बस, मुझे वैसे भी मुख्तसर बात करने की आदत है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत पहले कहीं एक वाक़या पढ़ा था कि इसमें चुगताई ने अपने भाई मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुगताई का एक खाका लिखा दोज़खी के नाम से।
और मंटो साहब जो थे उनकी बड़ी बहन के साथ बैठी थी और उन्हें कह रही थी कि तौबा तौबा, इस लड़की को शर्म नहीं आई, अपने भाई के बारे में कैसा खाका लिखा है। तो मंटो ने कहा कि अगर तुम मेरे मरने पे ऐसा खाका लिखने का वादा करो तो मैं आज बता सकूंगा। तो लिटरली मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था इस किताब को पढ़ने के बाद कि अगर मेरी वफात पे कोई मुझसे वाबस्ता आदमी ऐसी तख्लीक लिख सके तो मैं शायद आज बनना पसंद करूंगा। इतनी खूबसूरत तख्लीक और इतना अच्छा इजहार किसी से ताल्लुक का मैंने बहुत कम देखा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया उमैर, डॉक्टर उमैर। बहरहाल ये तो अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सलामती दे। और इतनी वाकई इतनी खूबसूरत नज़में हैं कि उसको उस पर यकीनन आदमी क्या कहे कि, लेकिन हम चाहेंगे कि डॉक्टर उमैर आप ऐसी तो बात वो ना करें, लेकिन नज़्म जो है वो बहुत खूबसूरत है। और इस पर ये नहीं कहा, ये बेतरह आंसू आ जाते हैं, बहुत खूबसूरत नज़्म। बस मैं ये दुआ करती हूँ कि हमारे सरों पर हमारे वालिदैन का साया सलामत रहे, क्योंकि जिस तकलीफ से नजमा गुजरी हैं वो जो है वो जो 120 दिन इन्होंने कहा है इसमें किए हैं, वो कर्ब जो है उसके वो जब माँ का साया उठता है, माँ बाप वालिदैन का साया उठता है तो छत उठ जाती है। हम बहुत जब हमारे साथ होते हैं वो हमें अंदाजा नहीं होता कि ये हमारे लिए कितना कीमती सरमाया है, लेकिन जब साया उठता है तब हमें अंदाजा होता है कि ये क्या चीज़, क्या हो गया, क्या क्या बिछड़ गया, क्या कैसी जुदाई हो गई हमसे। तो डॉक्टर उमैर ये ना कहिए कि मैं भी मरना पसंद करूँगा, नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह सलामत रखे, सलामती हो सबको। तो ये सेशन जब एक्सपायर हो जाए तो इसी सेशन पे दोस्त दोबारा आ जाए, सब दोस्त जो हमें ज्वाइन किया हुआ, हम सब दोस्त हमारे साथ दोबारा आ जाए। मेरा ख्याल में इतना तो वक्त है हमारे साथ कि हम डॉक्टर अजीजा से गुफ्तगू कर सकते हैं। जी अजीजा। जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज की महफिल में शरीक होकर, और वो जो एक प्यास थी अदब, अच्छा अदब पढ़ने की, वो इस महफिल में पूरी हो रही है। मैंने जो अभी सुना नजमा मंसूर साहिबा की नज्म पढ़ी, मैं जबीन आसिफ ने भी और लोगों ने तस्करा किया, तो एक बात तो मुझे ये लगती है कि इन्होंने खुदा और माँ का जो रिश्ता मिलाया है, हकीकत में जितना हम माँ से अटैच होते हैं उतने ही हम और बहुत सारी चीजों में माँ और खुदा में बड़ी यकसानियत पाई जाती है। ज़ाहिर तख्लीक का अमल भी उसमें से एक है, और फिर मतलब सारा जो इंसान की डेवलपमेंट है और उसकी नशोनुमा है, उसके जज्बात की नशोनुमा है, उसके अंदर के एहसासात उससे जो जुड़े होते हैं, और इंसान की जो तलब वाबस्ता होती है माँ से, तो बहुत मुझे